نبیوں کا سردار، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین کے نکاح پاک میں تم آنے والی ہو۔ آپ نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے مشورے سے اس کو قبول کیا۔ پھر آپ کے گھر کے اندر نکاح پاک کی تقریب ہوئی اور اللہ وحدہ لا شریک نے جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف عطا فرمایا، آپ امت کی پہلی ماں بنی۔ کیا بنی؟ امت کی پہلی ماں ہیں۔ آپ کو شرف حاصل ہے کہ آپ اس امت کی پہلی مسلمان عورت ہیں۔ آپ کو جو شرف حاصل ہے کہ آپ نے اس کائنات میں سب سے پہلے وہ واحد ذات ہیں جنہوں نے اس پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے عبادت کی ہے۔ وہ واحد ذات ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات میں سب سے پہلے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھا ہے۔ وہ واحد خاتون ہیں جس نے اس کائنات میں سب سے پہلے شادی ہوتے ساری اپنی ساری جائیداد حضور کے قدموں میں نثار کر دی۔ کہاں نوکر چاکر غلام اور باندیاں تھیں، اور کہاں وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو کہ خشک روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتی تھی اور کھا کے کہتی تھی، کبھی کہا جاتا کہ وہ دن یاد ہے جب کھانوں کی قطاریں ہوتی تھی، فرماتی تھی وہ میرا سارا دور اس ایک ٹکڑے پہ قربان ہو جائے جو مصطفیٰ کے سنت کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ نے شعب ابی طالب میں 3 سال درختوں کے پتے کھا کر بھی گزارا کیا، خشک چمڑوں کو کوٹ کر پانی میں ابال کر کھانے کا بھی گزارا کیا، لیکن فخر کیا کرتی تھی کہ مجھے فخر ہے میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب تبلیغ کے دوران لوگ پتھر مارتے، لوگ خاک پھینکتے، لوگ راستوں میں کانٹے بچھا دیتے، لوگ باتیں کرتے، حضور فرماتے جب میں واپس آتا تو خدیجہ کے 2 لفظ میرے دل کو سکون دے دیا کرتے تھے۔ میں واپس آتا تو خدیجہ فرماتی حضور دل ماڑا نہ کریں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، مشکلات آتی ہیں، یہ حضرت خدیجہ ہیں۔ فرمایا کرتی عرض کیا کرتی حضور دل کو ماڑا نہ کریں، تنگ نہ کریں، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، ایک وقت آئے گا یہ سارے آپ کے سامنے جھک جائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس دور کی عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہماری وہ راہ سے ہٹی ہوئی ہماری پاکستانی وہ مائیں اور بہنیں جو عورت مارچ کے نام پر عورتوں کے حقوق لینے کے لیے اس دنیا میں سب سے بدمعاش، دہشت گرد اور ظالم ترین صرف خامد کو دکھلانا چاہتی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے اس کائنات کی پہلی مسلم خاتون کی طرف سے کہ 40 سال کی عمر تھی، ان کے خامد پاک کی عمر 25 سال تھی، 15 سال کے غیب کے باوجود، 15 سال کے فرق کے باوجود حالت یہ تھی کہ ساری جائیداد حضور کے نام پہ نثار کرنے کے بعد کہتی ہیں حضور ہر لمحہ خدیجہ کو آپ اپنے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوا نظر آئیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، دین کے لیے سب کچھ میرا آپ کے لیے وقف ہے، یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے بتایا ہے۔ اور ادھر خامد محترم حبیب کبریا نے بتایا ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی خدیجہ کبریٰ کو پیارے مصطفیٰ کریم کبھی بھولے نہیں۔ اب آپ کی مجھے توجہ چاہیے، وقت چونکہ کم ہے، پوری توجہ میری طرف رکھیے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، اب فرماتی ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کبریٰ کی دوستوں کی طرف پیش کرتے، اور آپ فرماتی ہیں میرے گھر کے اندر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اگر کسی کا ذکر ہوتا تھا حضور کی زبان اقدس سے تو وہ خدیجہ کبریٰ کی ذات مقدسہ ہوا کرتا۔ ان کی زبان پہ امام الانبیاء کی زبان اقدس پہ
اب ذرا ٹھہریں، چلے ایک بات اور کروں پھر ہم ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو امی جان فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ عورت جو فوت ہو چکی، جن کی عمر بھی زیادہ تھی، ان کے بدلے میں رب کریم نے آپ کو جوان حسین خوبصورت بیویاں عطا فرما دی۔ ان کے ہوتے ہوئے آپ اس ضعیف اور بڑھیا خاتون پاک کو یاد رکھتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے؟ حضور نے 2 جواب عطا فرمائے، کتنے؟ لیکن اس سے پہلے ذرا ٹھہریں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بات کر رہی ہیں یہ کون ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خدیجہ الکبریٰ کون ہیں۔ اب بخاری اٹھا کے دیکھیے، حضور کی ساری ازواج مطہرات خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ باقیوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضور نے عائشہ صدیقہ سے فرمائی ہے۔ کن سے فرمائی ہے؟ حضور نے پہلے عائشہ صدیقہ کو سمجھے، آپ کو خدیجہ الکبریٰ کی سمجھ آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ کی اس کائنات کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کے سالن کی افضلیت باقی سالنوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ سرید کھانا ہے، اب گوشت بنائیں، اس کے شوربے کے اندر برکیاں ڈالیں، اس کو مکس کریں، یہ کیا بن گیا؟ سرید۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نمکین ہوتا ہے اور یہ ہاضمے دار ہوتا ہے، ہضم جلدی ہو جاتا ہے، زود ہضم ہوتا ہے، معدے پہ بوجھ۔ حضور بتانا چاہتے ہیں عائشہ کی فضیلت یہ ہے کہ عائشہ کسی مومن کے دل پر بوجھ نہیں بنتی، کسی مومن کے دل پر۔ سیدہ ام سلمہ، سیدہ زینب بنت جحش، یہ 2 ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے باقی اماں جان کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی اور حضور کی بارگاہ میں طے ہوا کہ یہ دونوں ازواج مطہرات عرض کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ دونوں ازواج مطہرات کو حضور نے جواب عطا فرمایا، ام سلمہ کو فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں بات نہ کرنا، عائشہ وہ ہے کہ وہ میرے لحاظ میں ہوتی ہے تو پھر بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ اونچی کہنا تھا۔ دوسرا جملہ سنیے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، آپ جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ باقی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت کا بیلنس ایک کریں۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں لیٹی ہوئی تھی، حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، سیدہ کائنات شریف لائیں اور عرض کی السلام علیکہ یا اے میرے والد محترم بابا جان السلام علیکم، میں نے بات عرض کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی بات کرو، تو اشارہ کیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو ذرا دور کریں، میں نے بات کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ میرے گھر کی بیوی ہے، ان کے ہوتے ہوئے بات کرو۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں میں نے عرض کی باقی امی جان نے مجھے بھیجا ہے، بات یہ ہے کہ آپ عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باقیوں سے نہیں کرتے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور نے میری طرف دیکھ کر فرمایا اے میری لخت جگر، میرے دل کے چین، میرے جگر کے ٹکڑے، کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تو محبت نہیں کرے گی؟ آپ کو عائشہ سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور اس کے بعد کوئی لفظ نہیں ہے، میں بھی سب سے بڑھ کر عائشہ صدیقہ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ عائشہ صدیقہ، اب ذرا توجہ چاہیے، یہ عائشہ صدیقہ حضور سے عرض کرتی ہیں جب ہم جیسی عورتیں مل گئیں، جب ہم جیسی جوان بیویاں مل گئیں، پھر ایک ضعیف خاتون کو یاد کرنے سے کیا؟ تو پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا عائشہ اپنے الفاظ کو واپس لو، ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ کی عزت کی قسم ہے خدیجہ سے بڑھ کر بہتر رب کریم نے مجھے کوئی عورت عطا نہیں فرمائی۔ کوئی اور ہوتا تو بات اور ہوتی۔ پھر عائشہ سے صحیح مسلم کے لفظ، اب اس پہ وقت نہیں ہے لیکن وگرنہ میں آپ کو بتاتا، اب ایک جملے میں ہم آگے بڑھیں گے۔
खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात मुक़द्दसा। और अनस बिन मालिक फरमाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा करीम ने मुझे फरमाया, मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, फरमाया हस्बुका मिन निसाइल आलमीना, अनस बिन मालिक याद रखो इस कायनात में 4 औरतें बेमिसल हैं, कायनात की कोई औरत उनकी मिसल नहीं हो सकती। फरमाया खदीजा बिन्ते खुवैलिद, फातिमा बिन्ते मुहम्मद, आसिया बिन्ते मज़ाहिब और मरियम बिन्ते इमरान। अभी आपकी सुभान अल्लाह क्या है? ऊंची आवाज से कहें हज़रत इब्न अब्बास, ये भी मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है। इब्न अब्बास फरमाते हैं खत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अर्द अर्बअता खतूत, हुजूर ने जमीन के ऊपर 4 लाइनें खींची और फरमाया तदरूना मा हाज़ा, जानते हो ये 4 लाइनें क्या हैं? हमने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। फरमाया खैरु निसाए अहलिल जन्नते, जन्नती औरतों में भी इनकी मिसल कोई नहीं है। एक खदीजा है, एक फातिमा बिन्ते मोहम्मद है, एक आसिया बिन्ते मज़ाहिब है, एक मरियम बिन्ते इमरान है। मरियम बिन्ते इमरान है। हज़रत अबू हुरैरा बात करते हैं, ये रवायत मुस्नद अहमद बिन हंबल में है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। इन तीनों जगह इस हदीस को रवायत किया गया है। आप मेरी तरफ तवज्जो करिए। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना बना रही हैं। खाना बनाकर बर्तन में रखा, साथ पानी लिया, बर्तन में रोटियां रखी, पानी लिया, सालन लिया और वहाँ किचन से चली हुजूर की बारगाह में खाना लेकर आ रही है, खाना ला रही है। कौन? खदीजा कुबरा खाना ला रही हैं। उधर से जिब्रील आ रहे हैं, उधर से हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही खदीजा कद अतत माहा इनाउन फीहा इदाउन औ ताउन औ शराबुन। ये जो प्यारी खदीजा कुबरा आ रही हैं, बर्तन हाथों में उठाए हुए हैं, इसमें खाना है, पीने के लिए पानी भी है, खाने के लिए रोटी भी है, साथ सालन भी है। ये जो ला रही है खाना, फ़इज़ा हिया अतत का फ़क़रा अलैहा सलाम मिन रब्बिहा व मिन्नी व बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति मिन कसबिन ला सखबा फ़ीहि वला नसबा। या रसूलल्लाह, मैं जिब्रील आकर गवाही देता हूँ, जब ये खाना लेकर आपके पास आ जाएं, इस कायनात की पाक हस्ती को कहिए इनका रब इन्हें सलाम कहता है। वाह फातिमा तो ज़हरा आपके क्या कहने, वाह फातिमा तो ज़हरा आपके क्या कहने, सय्यदा-ए कायनात आपके क्या कहने। आपकी वालिदा को रब के सलाम आते हैं, आपके बेटों के जोड़े जन्नत से आते हैं, आपके खावत को कामिल ईमान कहा जाता है और आपको रब करीम के रसूल ने जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। कैसा घराना है ये कि इस घराने की मिसल कायनात में नहीं है। कायनात का खाली कहता है मेरा भी सलाम कहो, जिब्रील कहते हैं मेरा भी सलाम कहिए। बश्शिरहा बिबैतिन फिल जन्नति, अभी इसे बुशारत दे दीजिए कि जन्नत में रब करीम ने नूर के मोतियों का महल तैयार कर दिया। अफीफ किंदी, हुजूर के चाचा जान हजरत अब्बास का एक दोस्त था, वो तिजारत के लिए मक्का आता, तो एक दफ़ा जब आया तो हर दफ़ा पड़ाव करता था हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर। अभी आप उस वक्त मुसलमान नहीं थे, आप मक्के में बैठे थे, वो भी बैठा था काबा शरीफ के पास, दोनों बैठे हुए गुफ्तगू हो रही, गपशप लग रही। इधर से एक नौजवान आए और अल्लाह अकबर कहा, नमाज शुरू कर दी। बिल्कुल इब्तदाई ज़माना है। अभी एक और बात सुन लीजिए। फिर एक खतून पाक आई, साथ खड़ी हो गई। फिर एक छोटे उम्र के बच्चे आए और साथ खड़े हो गए। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफीफ किंदी ने पूछा, ये क्या माजरा है, क्या कोई नया वाक़या पेश आने वाला है? आपने फरमाया आने वाला नहीं, वाक़या पेश आ चुका है। उसने कहा हुआ क्या?
فرمانے لگے یہ جو تم نوجوان کو دیکھ رہے ہو یہ میرا بھتیجا ہے، نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ فرمایا جو ساتھ کھڑی ہیں یہ ان کی بیوی ہیں، نام ہے خدیجہ الکبریٰ۔ جو ساتھ چھوٹا بچہ کھڑا ہے نام ہے علی المرتضیٰ۔ کیا نام ہے؟ علی المرتضیٰ۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کے لفظ ہیں عفیف کندی سے، کعبہ کے سامنے کھڑے بیٹھ کر آپ نے فرمایا اس کائنات کے اندر رب کی عبادت کرنے والے صرف یہ تین ذاتیں ہیں، صرف یہ۔ فرمایا میرا بھتیجا محمد کہتا ہے میں رب کا رسول ہوں، میں اپنے رب کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ ان کی بیوی ہیں، ان کا ساتھ دے رہی ہیں، یہ ان کا بھائی ہے جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، یہ بھی ساتھ لگ کر عبادت کر رہا ہے۔ اس کائنات کے اندر حضور کا ساتھ سب سے پہلے جس نے دیا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں سمیت کو علی بن ابی طالب۔ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں میں نے علی سے سنا، اور شیر خدا فرماتے سمیت النبی میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا علی خیر النساء مریم و خیر النساء خدیجہ۔ اپنے زمانے میں بے مثل مریم تھی اور پھر پوری امت میں بے مثل خدیجہ الکبریٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے تو میں تو بات کر لوں یا پھر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہے۔ وہ جو برآمدے میں بیٹھے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں رہے، برآمدے والے۔ اب ذرا ہال والے خاموش ہوں اور برآمدے والوں کی آواز آئی، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ جی اب آپ کہیے۔ اس کا مطلب توجہ ہے۔ اب میں نے یہ پچھلے جمعہ مبارک کے لفظ پڑھے تھے، میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ دوسری روایت کے ساتھ ہیں۔ وہ میں نے مسند احمد بن حنبل کی روایت پڑھی تھی، یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اس کے راوی ابن عباس ہیں۔ میں اب لفظ پڑھنے لگا ہوں، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائہا اہل الجنہ، جنتی عورتوں میں بھی بے مثل کتنی ہیں؟ اب آپ نے ساتھ ہونا کتنی ہیں؟ 4۔ اب نام آپ نے لینا ہے ساتھ ساتھ تاکہ برکت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا پہلے نمبر پر جنتی عورتوں کی بے مثل، پہلے نمبر پر خدیجہ، کیا نام ہے؟ اونچی آواز سے فاطمہ، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم۔ کتنے نام ہو گئے؟ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے، جو نہ پہنچا اس کو پھر میں پہنچاؤں گا۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، حضور نے فرمایا اس کائنات کی بے مثل جنتی عورتوں کی بے مثل، نہ کائنات میں کوئی عورت ان کی مثل ہے، نہ جنتی عورتوں میں کوئی ان کی مثل ہے۔ تو ترتیب یہ ہے، پہلے خدیجہ ہوں گی، پھر فاطمہ ہوں گی، پھر مریم ہوں گی، پھر آسیہ ہوں گی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، پہلے خدیجہ ہوں گی، پھر فاطمہ ہوں گی، پھر مریم ہوں گی، پھر آسیہ ہوں گی۔ آپ سمجھے نہیں ہیں، اس کائنات میں واحد
فرعون کی یہ نسبت اچھی، لیکن ان کا کردار اور ان کا مزاج ایسا ہے کہ نام لیا ہونا چاہیے. وہ ایسی بے مثل خاتون ہیں کہ جس عورت نے عورت ہو کر وقت کے فرعون کے سامنے ڈٹ کر کہا میں موسیٰ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے رب کی بندی ہوں، مشکلات سہی، مصائب سہے، دیوار کے ساتھ میٹھے گاٹ کر چن دیا گیا. حضرت آسیہ نے فرمایا جتنے ستم کرنے ہیں کر لو، میں اپنے رب کا نام نہ چھوڑوں گی. اب مجھے آپ کی توجہ چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے، مجھے آپ کی توجہ چاہیے. آسیہ کی مثل کوئی نہیں ہے. میں جملہ یہیں پہ کہتا ہوں، میں نے بعد میں کہنا تھا. آسیہ کی مثل نہیں ہے. انہوں نے وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی، وہ بے مثل ہو گئی. خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بے مثل ہیں اپنی نسبتوں کی وجہ سے. فاطمہ کی بیٹی زینب بھی بے مثل ہے. انہوں نے اپنے وقت کے فرعون یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی اور فرمایا تھا یزید تیرا نام مٹ جائے گا، میرے بھائی حسین کا نام زندہ رہے گا. آپ نہیں سمجھے، آپ نہیں سمجھے. یہ وہ بے مثل گھرانہ ہے. حبیب کبریا بے مثل، بے مثل آپ نے کہنا ہے. حبیب کبریا بے مثل، خدیجہ الکبریٰ بے مثل، فاطمہ الزہرا بے مثل، علی المرتضیٰ بے مثل، حسن پاک بے مثل، حسین پاک بے مثل، سیدہ زینب بے مثل. نے کبھی ایسا گھرانہ دیکھا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے ایسی منظم ذات مقدسہ بن گئی تھی کہ انہوں نے تربیت کر کے اس امت کے اندر سیدہ زینب کی تربیت کی اور حضرت آسیہ کے بے مثل کردار کو عطا فرما دیا. اب یہ میرے آخری جملے ہیں اور آپ کی توجہ درکار ہے. ایک نام اس میں آیا ہے مریم. کیا نام آیا ہے؟ ہم اس میں پوری بات پچھلے جمعے میں کر چکے ہیں. آج کے جمعہ میں صرف ایک جملہ ہے. جناب شہزاد سماعت صاحب اور یہ سارے
فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ، نسب ایسے نہیں چلے گا۔ یہ بھی شرف کی بات ہے کہ حسین بن علی بن ابی طالب، حسین بن علی بن ابی طالب، یہ بھی شرف ہے کہ حسین علی کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بے مثل بات ہے کہ حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ رکھ لیجیے، علی کے بیٹے اور بھی ہیں، شادیاں فاطمہ کے علاوہ بھی ہوئی تھی، وہ اپنا سینہ چوڑا کر کے فخر نہیں کر سکتے، فخر حسن کر سکتے ہیں، فخر حسین کر سکتے ہیں، فخر زینب کر سکتی ہیں، فخر محسن کر سکتے ہیں، فخر ام کلثوم کر سکتی ہیں۔ حسین کا فخر یہ نہیں ہے، حسین کی بے مثلیت یہ نہیں ہے کہ کہا جائے حسین بن علی بن ابی طالب، حسین کی بے مثلیت یہ ہے کہا جائے حسین بن فاطمہ بنت محمد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، فرمایا خبردار، ہر مرد و عورت کا جب نسب پڑھو گے تو دادے کی طرف لے کر جانا، لیکن خبردار میری بیٹی فاطمہ زہرا کی اولاد کا نسب پڑھو تو نانا جان کی طرف جانا، نانا جان کی طرف جانا، کیونکہ اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اس لیے یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، کلو نسب وسبب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہر ایک کا نسب، رشتہ، تعلق، برادری قیامت والے دن کٹ جائے گی، وہاں برادری قائم رہے گی تو فاطمہ الزہرا کی وجہ سے، مصطفیٰ کریم کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کا نسب پاک کا گزار ہے۔ مریم بھی بے مثل ہیں لیکن فاطمہ الزہرا بھی بے مثل ہیں، خدیجہ الکبریٰ بھی بے مثل ہیں۔ اس جہان کے اندر، جنت کی عورتوں کے اندر اگر کوئی بے مثل ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات مقدسہ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا کی ذات مقدسہ ہیں، وہ مریم بنت عمران کی ذات مقدسہ ہیں، وہ حضرت آسیہ کی ذات مقدسہ ہیں۔ اس لیے فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں امرت ان ابشر، مجھے حکم دیا گیا ہے رب کی طرف سے کہ میں اعلان کر دوں رب کریم نے خدیجہ الکبریٰ کو نور کے موتیوں کا محل عطا فرمایا۔ تو یہ دوستو بڑے حسن اتفاق کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کرم ہے کہ پہلا جمعہ مبارک 3 رمضان مبارک کو رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا۔ سیدہ کائنات کا وصال با کمال تھا۔ آج کا جمعہ المبارک رب کریم نے ہمیں 10 رمضان مبارک کو عطا فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال با، یہ حسن اتفاق ہے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا آج اپنی حیثیت سے بڑھ کر اچھا کھانا تیار کریں، اچھی افطاری کروائیں، خود بھی کریں اور کلام عید فرقان احمدی کی تلاوت کیجیے، درود پاک کے نذرانے زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اور وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کبھی نہیں بھولے، حضور کی زبان اقدس پر سب سے زیادہ جن کا ذکر رہا، حضور نے جن سے سب سے بڑھ کر محبت فرمائی۔ پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ کے بارے میں کوئی لفظ نہ کہا کرو، خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا انہوں نے میری تصدیق کی، جب لوگ پیچھے ہٹے وہ میرے ساتھ کھڑی رہی، جب لوگوں نے کفر کیا انہوں نے میری تصدیق کی، اور خدیجہ وہ ہیں کہ جن سے رب کریم نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم جو کہ بیٹے ہیں ماریہ کی بھتیجہ کے، ان کے علاوہ باقی ساری حضور کی اولاد پاک شہزادیاں شہزادے رب کریم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عطا فرمائی۔ سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے جن کی وجہ سے کنیت حضور نے رکھی ابو القاسم، پھر رب کریم نے آپ کو بیٹی عطا فرمائی حضرت سیدہ زینب، پھر حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، انہی کا لقب پاک ہے طیب اور طاہر، یہ ان کا لقب ہے، نام ہے عبداللہ۔ پھر رب کریم نے حضور کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت سیدہ رقیہ عطا فرمائی، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم عطا فرمائی۔ تو یہ وہ شہزادے اور شہزادیاں پاک ہیں، پیاری نسل پاک ہے، نور کے موتی ہیں، نور کے مجسمے ہیں، جو رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب پاک
ذات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عطا فرمائی۔ رب کریم کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز اس امت کے تمام مسلمانوں کی طرف سے دعا ہے کہ رب کریم اپنی کروڑہ صد کروڑہ رحمتوں کا نزول جناب امی جان مخدومۃ المسلمین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار آپ کی نور بڑی قبر مبارک پر رب کریم کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔